آج پیش ہے ایک حقیقی تاریخی داستان سلطان محمود غزنوی، وہ عظیم اسلامی مرد مجاہد، وہ جس نے کبھی ہمت نہ ہاری، نہ خوف کو اپنے قریب آنے دیا۔ سن 971 میں غزنوی کے شہر میں جو آج کے جدید افغانستان کا حصہ ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا جو ایک دن سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دے گا۔ اس کا نام محمود تھا، سبکتغین کا بیٹا جو غزنوی کا حکمران تھا۔ کم عمری ہی سے محمود کے اندر وہ غیر معمولی اوصاف جھلکنے لگے تھے جو آنے والے وقت میں اس کی عظمت کی گواہی دینے والے تھے۔ بے مثال ذہانت، بے خوف شجاعت اور ایمان راسخ جو پہاڑوں کو بھی لرزا دے۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو محمود نے 998 میں تخت سنبھالا اور یوں آغاز ہوا سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کا، اس عظیم مسلم فاتح کا جس کا نام تاریخ وسطیٰ کے روشن ابواب میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ محمود صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک دور اندیش رہنما تھا۔ اس کا خواب ایک ایسی عظیم سلطنت کی تعمیر تھا جو علم، ثقافت اور ایمان کی روشنی کو ایشیا کے کونے کونے تک پھیلائے۔ مگر اس کا نام صرف فتوحات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کارنامے کی بدولت افسانوی بن گیا جب اس نے 17 بار ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور ہر بار تاریخ کے اوراق پر اپنی بہادری کی نئی داستان رقم کی۔ سلطان محمود کی سب سے مشہور داستانوں میں سے ایک اس کے 1025 میں کیے گئے سومنات کے معرکے سے جڑی ہے۔ جب محمود کی فوج صحراؤں اور دشوار گزار راستوں کو پار کرتی ہزاروں میل کا سفر طے کر رہی تھی تو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ناکام ہو جائے گا، مگر وہ نہ رکا، نہ جھکا، نہ ہارا۔ وہ سومنات پہنچا جہاں تلواروں کی چمک اور نعروں کی گونج سے فضا لرز اٹھی۔ ایک خون ریز مگر فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ اندر ایک عظیم بت کھڑا تھا، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مزین۔ لوگوں نے سلطان سے عرض کی کہ اگر وہ چاہے تو اس بت کے بدلے خزانہ لے لے اور اسے چھوڑ دے، مگر سلطان محمود نے وہ تاریخی جملہ کہا جو صدیوں تک گونجتا رہے گا: میں سلطان محمود ہوں، بتوں کا سوداگر نہیں۔ سلطان نے للکار کر اپنا گرز اٹھایا اور پوری قوت سے بت پر وار کیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بت چکنا چور ہو گیا۔ مگر سلطان محمود صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ علم و فن کا سرپرست بھی تھا۔ غزنی کا اس کا دربار علم و دانش کا مرکز تھا، جہاں دنیائے اسلام کے عظیم مفکر اور عالم البیرونی جیسے گوہر نایاب موجود تھے، اور وہیں فردوسی جیسے شاعر نے شاہنامہ جیسی لازوال تخلیق سے تاریخ کے اوراق کو روشن کر دیا۔ سلطان محمود کے دور حکومت میں غزنی علم و ثقافت کا وہ درخشاں مرکز بن گیا جس کی روشنی پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ یہاں دانش و حکمت کے چراغ جلتے تھے اور علم کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ غزنی جو کبھی ایک شہر تھا اب ایک عظمت کی علامت بن چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی 1030 میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کا نام، اس کی فتوحات اور اس کی عظمت کی خوشبو وقت کی گرد میں کبھی مٹ نہ سکی۔ اس کی میراث آج بھی تاریخ کے صفحات پر زندہ ہے۔ برِ صغیر میں پہلا مسلم بادشاہ تھا جس نے اسلام کا پرچم برِ صغیر کی گہرائیوں تک لے جا کر گاڑ دیا۔ اس کے قدموں نے نہ صرف فتوحات کی راہیں کھولیں بلکہ علم، تہذیب اور ثقافت کے ایسے دروا کیے جن کی روشنی صدیوں تک برِ صغیر کے افق پر چمکتی رہی۔ آج تاریخ اسے ایک بے خوف فاتح، سلطنتوں کے معمار اور علم و دانش کے عاشق کے طور پر یاد کرتی ہے، ایک ایسا مرد مومن جس کی بصیرت نے 2 عظیم تہذیبوں کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ اگلی بار کس تاریخی عظیم شخصیت کی داستان سننا چاہیں گے۔